کھڑے ہو کے نعرے تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، گفتار صحابہ، ابتار صحابہ، للکار صحابہ، صدیق تیری صداقت کو سلام ہے، سلام ہے، صدیق تیری صداقت کو، عمر تیری عدالت کو، عثمان تیری سخاوت کو، علی تیری شجاعت کو، امیر معاویہ تیری سخاوت کو، مناظر اسلام حضرت علامہ رب نواز حنفی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صدق اللہ مولانا العظیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ محمد مصطفیٰ افضل ہیں یوں سارے رسولوں میں، محمد مصطفیٰ افضل ہیں یوں سارے رسولوں میں، جیسے ہوتا ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں، اور جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں۔ دلوں میں بغض ابو بکر اور بدن پر حج کا لباس، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں۔ اور مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر، مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر، میں تیرے نام پہ مرتا ہوں وہ تیرے نام سے مرتا ہے۔ اور اپنی عزت و افضائی پر تارے بھی گئے جھوم، اپنی عزت و افضائی پر تارے بھی گئے جھوم، جب نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے، اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ درود پاک۔ بھائی یہ بیٹھ جائیں ساتھی تو اچھا نہیں رہے گا، یہ بچے شور وور نہ کریں۔ پہلے لوگ توجہ سے بیان سنتے تھے، اب لوگوں کے موبائل توجہ سے بیان سنتے ہیں۔ ترقی ہو گئی ہے نا۔ اور جس کو ہم ترقی سمجھ رہے ہیں وہ تنزلی کی طرف جا رہی ہے۔
اور اس ترقی پر لوگوں کو بڑا ناز ہے. میں نے ٹائم کم لینا اور بغیر تمہید کے شروع ہو گیا ہوں، اور ترقی کا لفظ آیا تو کہتا جاؤں کہ تو آج ترقی کر کے کہتا ہے کہ دیکھ یار نہ تار نہ انتظار، یہاں سے بیٹھ کے وہاں بات ہوتی ہے. میں نے کہا 9-10 محرم کو یہ ترقی دکھانا، تو کہتے ہیں پھر کس کو ترقی کہتے ہیں؟ میں نے کہا مسجد نبوی میں نبی کا منبر ہو اور عمر وہاں سے بولے اور شام تک آواز جائے. یہ ساری ترقیاں یہ وہ روحانیت اور نورانیت سے پر لوگ اپنے پاؤں کے تلووں سے رون چکے ہیں. اس کا ایکو ذرا بند کرو، ان کو سادی بات سمجھ آئے. تو یہ آج ترقیاں کر رہے ہیں کہ جناب اتنا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے کہا کرونا تو قابو میں آتا نہیں، اور تیری ترقیاں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سائنس اس وقت تک اتنی ترقی نہ کر لے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سائنس اتنی ترقی نہ کر لے کہ نبی کی بات پر جتنے لوگوں نے اعتراض کیے وہ مشاہدے میں نبی کی بات نہ دیکھ لیں. کون کہتا تھا اعمال تلیں گے؟ نہیں مانتے تھے معتزلہ. نہ دیکھنے والی چیز بھی تلتی ہے، لیکن آج بخار تل رہا ہے، ہوا تل رہی ہے. میں نے کہا کہ سائنس کے اوپر ناز کرنے والے اور آج جدت کے دور میں ٹیکنالوجی پر ناز کرنے والے اور یہ کہتے ہیں کہ جناب اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی، سائنس نے ترقی کر لی. میں نے کہا اتنی ترقی کی ہے تو یہ کرونا پہ قابو کیوں نہیں پا رہا؟ اور چھٹی پہ گیا ہوا تھا واپس آ رہا ہے. جن کے لیے چھٹی دی تھی ان کے سارے پروگرام 8 ربیع الاول کو ختم ہو گئے. اور یاد رکھو کہ اب یہ قوم انشاءاللہ ڈرامے بازی میں نہیں آئے گی. ہم کرونے والوں سے بھی تنگ ہیں، رونے والوں سے بھی تنگ ہیں. اس نے بہت ساری چیزیں سمجھائی ہیں بابو، بہت ساری چیزیں. دنیاوی لحاظ سے دشمن کی سازشوں کے لحاظ سے وہ بات الگ سمجھائیے، اسلام کے اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ بات الگ سمجھائیے. کیونکہ وہ کیا منیز دہریے جو کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا ہم کیسے مانیں. میں نے کہا کرونا نظر نہیں آتا کیسے مانتے ہو؟ کہتا وہ تو ڈاکٹروں نے بتایا ہے نا. میں نے کہا ڈاکٹر جھوٹ بھی بولتے ہیں کبھی کبھی یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بولتے ہیں. میں نے کہا جو جھوٹ بولے اور وہ بن دیکھی چیز کا کہے کہ یہ ہے تو مان رہا ہے، اور وہ نبی جو جھوٹ بولتا ہی نہیں جس نے کہا کہ رب ہے اس کی نہیں مانتا. جو کبھی زبان پر جھوٹ تک نہ لائے اس کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. تو آج ترقیاں کر رہا ہے، تیری ان ساری ترقیوں کو روحانیت اور نورانیت نے اپنے پاؤں کے نیچے روندا ہے. تجھے آج براہ راست یہاں سے بیٹھے ہوئے دوسرے ملک میں چلنے والے مناظر اسکرین پر نظر آتے ہیں. فاروق اعظم یہ منظر مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر شام میں لڑنے والے ساریہ کو دیکھ چکا ہے. تو آج کہتا ہے کہ سائنس نے جہاز بنا لیے. حضرت سلیمان علیہ السلام اس ترقی کو بہت پہلے رون چکے ہیں. تو آج کہتا ہے یہ ٹارچ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، دیکھو اندھیرے میں روشنی دیتی ہے. لیکن تو شاید اس ترقی کو بھول گیا کہ رات کا اندھیرا ہے. نبی کے 2 صحابہ جانے لگے، آقا آگے اندھیرا ہے ہم جائیں کیسے؟ میرے پیغمبر نے لکڑی کو اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دیا، وہ لکڑی میں لائٹ جلنے لگی ہے. اب یہ صحابہ دونوں چلتے چلتے ایک مقام پر آئے، ایک نے یہاں جانا تھا دوسرے نے یہاں جانا تھا. انہوں نے سوچا کہ اب یہ لکڑی ایک ہے، تو لے یا میں لے؟ تو کہنے والے نے کہا تو میں کے چکر کو چھوڑ، محمد کے ہاتھ لگے
دیے ہیں اس کو دو ٹکڑے کر، یہ بھی چمکے گی یہ بھی چمکے گی۔ اور جس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ بتوں کے پجاری چمکے تھے، جس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ چمکے تھے، اور جن کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ چمکے تھے، تو یہ لکڑی کیوں نہ چمکے؟ اگر لکڑی سے محمد کے ہاتھ لگے تو وہ چمکتی ہے، تو جو صدیق نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہجرت کرے وہ کیوں نہ چمکے؟ جو عمر نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کرے وہ کیوں نہ چمکے؟ نبی اپنے ہاتھ کو جس عثمان کا ہاتھ کہیں وہ عثمان کیوں نہ چمکے؟ جس علی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی بیٹی کا رشتہ دے وہ علی کیوں نہ چمکے؟ نبی سے ٹچ رہ کر لکڑی چمک سکتی ہے، صحابہ کیوں نہیں چمک سکتے؟ یہ ساری ترقیاں نبی کے ساتھ رہنے والے پہلے دکھا گئے۔ میں کہا کرتا ہوں تو آج کہتا ہے، مجھے اس دن کسی نے ویڈیو دکھائی ہے، دیکھیں جی چائنا نے ترقی، پل بنایا ہے 100 کلومیٹر لمبا، سمندر کے اوپر چل رہا ہے، اور گاڑیاں جا رہی ہیں پل کے اوپر، نیچے سمندر۔ میں نے کہا سمندر نہ ہو تو پھر؟ کہتا ہے دمادم مست کلندر، گاڑی پانی دے اندر۔ تو میں نے کہا پھر یہ کون سی ترقی ہے؟ کہتا پھر کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا ترقی تو اس کو کہتے ہیں کہ نبی کے یار جا رہے ہوں، آگے پانی آ جائے، پیچھے دیکھیں خشکی، آگے دیکھیں پانی، تو بھائی کیا کریں؟ امیر لشکر کہے یہ خشکی کس کی؟ اللہ کی۔ پانی کس کا؟ اللہ کا۔ تو جو یہاں بھگا سکتا ہے وہ وہاں نہیں چلوا سکتا؟ تو پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ چلایا ہے۔ اور میں کئی بار یہ بات کہا کرتا ہوں، میں نے دریا سے پوچھا ان کو ڈبوتا کیوں نہیں؟ تجھ میں تو بڑی گہرائی ہے، جو آتا ہے ڈبوتا ہے۔ کہتا ہے انفی صاحب سنبھال کے آنا، بغیر سوئمنگ سیکھے نہیں آنا، ڈبو دیتا ہوں میں، مجھ میں بڑی گہرائی ہے۔ میں نے کہا انہیں کیوں نہیں ڈبویا؟ کہنے لگا میری گہرائی دیکھ رہے اور اصحابی کن نجوم، ان کی بلندی نظر نہیں آ رہی؟ اتنی بلندی کو میں ڈبوں جن کو آسمان کے تارے کہا؟ میں نے کہا ان کے گھوڑے کے پاؤں کیوں ڈبوئے تھوڑے سے آدھا 1 انچ؟ تو کہنے لگا انفی صاحب سادہ آدمی ہیں، اب ایک گھوڑے کے پاؤں ڈبونے کے لیے تھوڑی آدھا 1 انچ ڈبوئے ہیں، اللہ نے صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں قرآن میں کھائی ہیں، پاؤں چومنے کے لیے کیا ہے۔ گھوڑوں پہ بیٹھ کے گھوڑے بھگائیں، اللہ کو وہ گھوڑے بھی اچھے لگتے ہیں جن پر نبی کے یار بیٹھے ہوں۔ پتہ چلتا ہے اللہ کو گھوڑے بھی وہی اچھے لگتے ہیں جن کے اوپر بیٹھا جائے، جس کے کیونکہ وضع شیء فی محلی فہو ادب، شے کو محل پہ رکھنا یہ ادب ہے۔ ٹوپی کی جگہ سارے پاؤں نہیں۔ اللہ نے کہا والبغال والحمیر، یہ سارے گھوڑے جانوروں کا ذکر کیا۔ ربا کیوں بنایا؟ فرمایا لترکبوہا، سواری کے لیے بنایا ہے۔ گھوڑے بھگائیں۔ میں نے کہا ترقیاں اس کو کہتے ہیں، یہ ڈوبتے نہیں ہیں۔ اور کیوں نہیں ڈوبتے؟ کہ کشتیاں اپنی ساحل پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں؟ یہ نبی کے ساتھ رہنے کی برکت۔ سنو جلسہ سیرت النبی کا، ہم وہاں صحابہ کی شان بھی بیان کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یار جلسہ سیرت کا اور ساتھ صحابہ کی شان کی بات۔ تو میں نے کہا ظالمو یہی تو کمال ہے کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کی کیا شان ہوگی۔ جب غلاموں کا یہ مقام ہے تو آقا کا کیا مقام ہوگا۔ جب غلاموں کی یہ عظمت ہے
تو پھر بتا آقا کی کیا عظمت ہوگی. انہیں جو کمال ملا وہ نگاہ نبوت کی وجہ سے تو ہی ملا ہے. انہیں جو عزت ملی وہ پیغمبر کی وجہ سے تو ملی ہے. اور انہیں جو اللہ نے عزتیں دی ہے وہ نبی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے تو دی ہے. اور یہ تو کچھ بھی نہیں تھے, یہ تو تھوک پھینک کے چاٹتے تھے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, یہ تو جہنم کے گڑھے پر پہنچ گئے تھے. یہ کس کی صحبت میں آئے کہ اولئک ہم الوارثون, اللہ نے پھر انہیں جنت کا وارث بنا دیا. اور یہ تو ایک علاقے کی حکمرانی نہیں کر سکتے تھے, آج 65 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کرتے ہیں. تو محمد الرسول اللہ کی تربیت کا نتیجہ ہے. انہیں بکریاں چرانا نہیں آتی تھی, آج ان کے خط پہ دریا کیوں چلتے ہیں کہ انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے. اور کس نے ذروں کو ملایا صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا, کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ہم بتاتے ہیں جس نبی کا ابو بکر اتنا صدیق ہے وہ نبی کتنا سچا ہوگا. جس نبی کا عمر اتنا عادل ہے وہ نبی کتنا عادل ہوگا. جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. یہ تو رہے ہیں پھول کے ساتھ تو اللہ نے انہیں بھی معطر کیا, انہیں بھی اللہ نے خوشبودار کیا. یہ تو نبی کے ساتھ رہنے کی خوش نصیبی پا گئے, ان کو تو اللہ نے یہ سعادت بخشی. اور حیدری شہید ایک جملہ فرماتے تھے کہ جب تک کوئی لیول کا, کوئی صحیح تربیت یافتہ, کوئی مائنڈ کا آدمی ملتا نہیں تھا تو نبی اکیلے رہتے تھے, غار میں اکیلے, کئی دن اکیلے رہتے. لیکن جب مزاج کے بندے مل گئے تو اس نبی کو کہیں اکیلے نہیں دیکھو گے, چاند کو ستاروں کے درمیان چمکتا دیکھو گے. کبھی بدر میں 313 کے درمیان چمکتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی جناب احد میں 1000 کے درمیان چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر گنجائش ایک کی ہو تو پھر بھی صدیق کے درمیان چمکتا ہوا نظر آتا ہے, اور اگر آج گنجائش 2 کی ہو تو ابو بکر و عمر کے درمیان چمکتے ہوئے نبی نظر آتے ہیں. یہ ستاروں کی جھرمٹ میں رہنے والے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے, اللہ نے انہیں چنا اور چن کے نبی کو دیا. ذرا سوال ایک پوچھ, کبھی صحابہ کے منکر سے کبھی بات ہو جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی عظمت کو نہ مانتا ہو, صحابہ کی عظمت کو نہ مانتا ہو, تو اس کو کہنا یار میں تجھے حضرت حسان کا ایک شعر سناتا ہوں. اور وہ مشہور شعر جو آپ لوگ سنتے ہیں کہ نبی کی شان میں حضرت حسان نے شعر پڑھے. کب کہ جب ایک کافر کا سفیر نبی کے پاس آ کر اپنے بادشاہ کی شان بیان کرنے لگا اور ان کی شان میں اشعار پڑھے, تو پیغمبر نے حضرت حسان کو تھپکی دی اور کہا حسان تو اب اس کو جواب دے. اب ذرا سن, حسان جواب دیتے ہیں. حسان تیری قسمت میں بھی قربان. ابھی صفی اللہ بٹ نعت پڑھ رہا تھا, آپ کی حوصلہ افزائی ملتی ہے. جب حسان جب نعت پڑھتا ہے تو نبی کی حوصلہ افزائی ملتی ہے. حسان گویا ہوا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آقا میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا ہے, بلکہ آپ نے کیا حضرت جبریل نے بھی نہیں دیکھا ہے. کسی نے اتنا حسین بیٹا دیکھا ہی نہیں, کسی نے اتنا حسین نوجوان دیکھا ہی نہیں, کسی نے اتنا حسن و جمال کا پیکر دیکھا ہی نہیں. اللہ نے تو نبی کا حسن ہی ایسا بنایا ہے کہ جس کے چہرے کی چمک کو دیکھ کر چاند کی چمک بھی مرجھا جائے, سورج کی درخشانی بھی مرجھا جائے. جس پیغمبر کی دانتوں کی چمک دیکھ کر
تاروں کی تابانی بھی مرجھا جائے، وہ ان پھولوں میں کیا ایسی خوشبو ہوگی جیسے اللہ نے میں نے ربی کے پسینے میں رکھی ہے۔ ہاں ہاں مانگتا ہوں یوسف علیہ السلام کا حسن بھی بہت ہے، بہت ہے، بہت ہے کہ دیکھنے والوں نے انگلیاں کاٹی، لیکن حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر۔ جس کی انگلی کے پورے کی حسن کو چاند نہ برداشت کر سکے، کیا حسین ہوگا، کیا محجبین ہوگا، کیا نازنین ہوگا۔ جس کو دیکھو خدا کی قسم دیکھتے چلے جاؤ۔ میری آنکھ نے آو جیسا حسین نہیں دیکھا، اتنا حسن، اتنا حسن۔ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا، اللہ نے جب حسن بنایا تو اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک حصہ اللہ نے ساری دنیا میں بانٹا اور 99 حصے کہتے ہیں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ یہ ایک جگہ ہے کہ آدھا حصہ حسن کا اللہ نے ساری دنیا میں بانٹا اور آدھا حصہ اللہ نے حسن کا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ لیکن جب حسن سے بڑیا چیز بنائی، حسن سے بڑی چیز بنائی جسے جمال کہتے ہیں، جمال حسن سے بڑا ہے، جمال حسن سے فوق ہے، جمال حسن سے اعلیٰ ہے، جمال حسن سے افضل ہے۔ حسن بنایا تو دو ٹکڑے کیے، آدھا دنیا کو، آدھا یوسف علیہ السلام کو، لیکن اللہ نے جب جمال بنایا اس کے ٹکڑے نہیں کیے، پورا کا پورا محمد الرسول اللہ کو عطا کر دیا۔ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ حضرت حسان کہتے ہیں دیکھ بھی کہاں سے لیتی میری آنکھ، کسی ماں نے اتنا حسین جنا ہی نہیں کہ حسن آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اگلا جو جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ شعر آپ نے انہیں سنانا ہے، پھر اس سے پوچھنا ہے۔ حضرت حسان نے نبی کی شان میں یہ اگلا جملہ بڑا پیارا کہا، خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا، عیب نبی کے قریب نہیں آ سکتا۔ پوچھنا ذرا اس سے، کہنا عیب نبی کے قریب آ سکتا ہے؟ کہے گا نہیں جی کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ کہو عیب نبی کے قریب آ سکتا ہے؟ کہے گا کہ نہیں آ سکتا۔ کہو دیکھو جھوٹ عیب ہے، نبی کے قریب نہیں آتا۔ حسد کینہ بغض عداوت عیب ہے، نبی کے قریب نہیں آتا۔ پسینے کی بدبو کا آنا عیب ہے، اللہ نے نبی کے پسینے میں خوشبو جاری کر دی۔ ہاتھ سوتے ہوئے جناب غسل کا ہونا عیب ہے، سستی کی علامت ہے، نبی کو احتلام نہیں ہوتا تھا۔ میرے نبی کبھی جمائی نہیں لیتے تھے کہ جمائی سستی کی علامت ہے۔ ہر عیب کو اللہ نے نبی سے پاک رکھا ہے، عیب نبی کے قریب نہیں آتا۔ کہو پوچھ ذرا اس سے کہ عیب نبی کے قریب آ سکتا ہے؟ وہ کہے گا کہ عیب نبی کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو کوئی ظالم ماننا، جب عیب نبی کے قریب نہیں آ سکتا تو ابو بکر و عمر میں عیب ہوتا تو آج وہ نبی کے قریب سو رہے ہوتے؟ عائشہ حفصہ ختیجہ میں عیب ہوتا کیا وہ نبی کی بیوی بنتی؟ عثمان میں عیب ہوتا کیا نبی اسے قریب کر کے اپنی دو بیٹیاں دیتے؟ جن میں عیب تھا قریب رکھ کے رب نے دور رکھا۔ عتبہ شیبہ میں عیب تھا قریب رہ کے دور رکھا۔ ابو جہل میں عیب تھا قریب رہ کے دور رکھا۔ عتیبہ میں عیب تھا قریب رہ کے دور رکھا۔ سلمان میں کوئی عیب نہیں، فارس سے قریب کیا۔ صہیب میں کوئی عیب نہیں، روم سے قریب کیا۔ بلال میں کوئی عیب نہیں، حبشہ سے قریب کیا۔ عمر میں کوئی عیب نہیں، قریش سے قریب کیا۔ بلال میں کوئی عیب نہیں، حبشہ سے قریب کیا۔ جن میں عیب تھا قریب رکھ کے دور رکھا۔ ابو بکر و عمر میں کوئی عیب نہیں، قیامت کی صبح تک پہلو مصطفیٰ میں رب نے سلا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند، جو ساتھ سو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ایک بدبخت اس کو مسلمان نہیں مانتا، جو نبی کے ساتھ سوئے وہ مسلمان نہیں، تو پھر ہم میں سے کسی کے اسلام کی گارنٹی نہیں ہے۔ ظالموں اتنی تو حیا کرو، یہ سعادت بزور بازو نیست، یہ طاقت کے بل بوتے پر یہاں آرام نہیں ملتا۔
ورنہ اتنے بادشاہ گزرے اپنی قبریں وہاں بنواتے، اپنے بچوں کی قبریں وہاں بنواتے۔ یہ سعادت اللہ نے دی ہے تو ابو بکر عمر کو دی ہے کہ آج بھی نبی کے پہلو میں سو رہے ہیں۔ جب ہی ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت ابو بکر عمر کی شان تو بتائیں، ابو بکر عمر کی شان تو بتائیں، فرمانے لگے بتا دوں یا دکھا دوں؟ بتا دوں یا دکھا دوں؟ کب باقیوں کی پوچھو گے بتاؤں گے، ابو بکر عمر کی پوچھو گے آنکھوں سے دکھاؤں گا۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر عمر کا کیا مقام ہے؟ فرمائے ہیں کہاں وہ؟ کہا نبی کے ساتھ۔ کہا ان کا یہ مقام ہے۔ کہا ان کا یہ مقام ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جو کہف کے اصحاب ہیں ان کو مانتا ہے، اصحاب کہف، وہ بھی بڑے مزے سے کوئی بیان کرے گا۔ اصحاب کہف تھے، 309 سال تک سوئے۔ پتہ ہے کتا بھی ان کے ساتھ تھا، محبت کرتا تھا اصحاب کہف سے۔ کتا بھی جنت میں جائے گا اصحاب کہف سے محبت کی وجہ سے۔ ہاں 309 سال سوئے، قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ میں نے کہا بہت عظیم ہے، بہت بڑے تھے، ولی تھے، کرامت ان کی قرآن سے ثابت ہے، واقعی بہت عظیم ہیں، لیکن ظالم جو کہف کے اصحاب ہیں ان کو مانتا ہے، جو محمد کے اصحاب ہیں انہیں نہیں مانتا۔ وہ تو کہف غار ہے، پہاڑ ہے، اس کے اصحاب کو مانتا ہے اور محمد کے اصحاب کو نہیں مانتا۔ مانتا ہوں کہ اصحاب کہف کا ذکر قرآن میں، تو اصحاب محمد کا ذکر بھی تو قرآن میں۔ اصحاب کہف اگر 309 سال سو کے کرامت دکھاتے ہیں تو اصحاب محمد اور دنیا کو جگا کے کرامت دکھاتے ہیں۔ کہتا ہے صحابہ کہف کا کتا بھی تھا جو ان کا پہرا دیتا تھا۔ اللہ نے اس محبت کی وجہ سے جو اصحاب کہف سے محبت کتا کرتا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا پھر تو مسئلہ حل ہو گیا۔ کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا اگر کتا اصحاب کہف سے محبت کرے تو وہ جنت میں جاتا ہے، تو اصحاب محمد سے حق نواز محبت کرے جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ اعظم و فاروقی محبت کرے جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ کہتا ہے وہ اصحاب کہف کا پہرے دار تھا، وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ تو میں نے کہا کتا اگر اصحاب کہف کا پہرے دار ہو کر جنت میں جا سکتا ہے تو گجرانوالہ کے مسلمانوں تم اصحاب محمد کے پہرے دار بن کے جنت میں کیوں نہیں جا سکتے؟ اصحاب محمد کی چوکیداری کر کے جنت میں کیوں نہیں جا سکتے؟ وہ اصحاب کہف کا کتا تھا جو ان سے محبت کر کے جنت میں گیا۔ اصحاب محمد سے محبت کرنے والا ہر سنی انشاءاللہ ان سے محبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا، جائے گا، یقیناً جائے گا، انشاءاللہ العزیز رب جا کے دکھائے گا۔ کہتا ہے اصحاب کہف کا کتا اتنی عزت کرتا تھا اصحاب کہف پر، ان سے اتنی عزت ان کی کرتا تھا کہ ساتھ چلتا تھا لیکن اصحاب کہف پہ کبھی بھونکا نہیں۔ نہیں سمجھے کہاں جا رہا ہوں؟ کہا وہ کبھی بھی اصحاب کہف پہ نہیں بھونکا۔ میں نے کہا پھر اس کتے سے ہی سبق سیکھ لے، اصحاب محمد پہ تو نہ بھونک۔ وہ کتا ہو کہ اصحاب کہف کے آگے نہیں بھونکتا تھا؟ وہ کہف کے اصحاب تھے بابو، تو اصحاب محمد پہ کوئی بھونکے اور کہ جنت میں جائے گا؟ بول پہرا پل تے صحابہ دائے، پہرا پل پر کتا صحابہ کہف جس غار میں تھے نا، اس غار کا ذکر بھی قرآن میں نے کہا نبی کے ساتھ جس غار میں صدیق تھا اس کا ذکر بھی قرآن میں۔ کہتا ہے صحابہ کہف کے جانور کا ذکر بھی قرآن میں نے کہا صحابہ محمد کے گھوڑوں کا ذکر بھی قرآن میں۔ تو ادھر مانتا ہے ادھر نہیں مانتا؟ جی سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہیں عاصم بن برخیہ،
بیٹھے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو تخت سبا کو لائے گا؟ کون ہے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ جس کو ہم نے کتاب میں سے تھوڑا سا علم دیا تھا، من یہاں بازیت کے لیے ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب، اللہ کہتے ہیں کہ جس کو ہم نے کتاب، اور کتاب بھی وہ جو پہلے کی تھی، قرآن بھی نہیں تھا، جس کو ہم نے کتاب میں سے تھوڑا سا علم دیا، اس نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت سبا اٹھا کے دکھاؤں گا، ادھر لا کے دکھاؤں گا۔ میں نے کہا جو اللہ کی اس زمانے میں جو کتاب جس پیغمبر پہ نازل ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو صحیفے آئے، یہ اسی کا عالم تھا۔ چنانچہ وہ جس کو کتاب میں سے تھوڑا سا علم ملے وہ تخت سبا اٹھاتا ہے، اور جس کو اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر دعا دے اللہم علمہ الکتاب، اللہ پوری کی پوری کتاب کا علم معاویہ کو دے، تو جس کو پوری کی پوری کتاب کا علم ملے پھر اس کے علم کا کیا کہنا، جس کو کتاب میں سے تھوڑا سا علم ملے وہ تخت سبا اٹھاتا ہے، اور جس کو پوری کی پوری کتاب کا علم ملے وہ سبائیت کے تخت اڑاتا ہے۔ تھا نا، میں نے ایک شعر خود لکھا اللہ کی توفیق سے، میں نے کہا خطوط لکھ کر آقا کی جو ترجمانی کر چکا، اس سے منہ موڑ کر تو نادانی کر چکا، اور نیکیوں کو اپنی تو پانی کر چکا، مانتا نہیں زمین پر تو اس کی حکومت، کئی بار سمندروں پہ جو حکمرانی کر چکا۔ جو سمندروں کو چیر کے گیا ہو، جو سمندروں کو پھاڑ کے گیا ہو، اور معاویہ کی عظمت تو ویسے بھی ہمارے دل میں تھی، لیکن اس دن سے عظمت اور زیادہ ہو گئی جب علی کے دونوں بیٹے حسن و حسین ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں اپنا امام مانتے ہیں۔ علی معاویہ، علی معاویہ۔ ابھی 14 ربیع الاول آ رہی ہے، بعض جگہوں پہ 5 تاریخ لکھی ہے، بعض جگہوں پہ 14 ربیع الاول۔ یہ حضرت معاویہ اور حسن رضی اللہ عنہما کی صلح کی تاریخیں ہیں۔ آگے انشاءاللہ آئندہ سالوں میں ہم ان تاریخوں کو انشاءاللہ العزیز صلح حسن و معاویہ کے نام سے منائیں گے، تاکہ دنیا کو پتہ تو چلے۔ آج یہاں سے بیٹھ کر تو 14ویں صدی پہلے آنے والے معاویہ کے بارے میں تجزیہ کرے، تیرا تجزیہ مانوں یا جس حسن و حسین نے دیکھا ہے معاویہ کو ان کا تجزیہ مانوں؟ اور جس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے خاندان سمیت کربلا میں کٹ گئے، بیعت نہیں کی۔ ادھر اچھا سمجھا، بہتر سمجھا، جبھی تو بیعت کیے۔ حضرت معاویہ کے ہاتھ پر حسن و حسین کی بیعت، یہ قیامت تک آنے والے معاویہ کے دشمنوں کے منہ پر زبردست تماچا ہے۔ تم سے کوئی بات کرے تو کو بس مجھے نہیں پتا بھائی، میں تاریخ واریخ نہیں جانتا، یہ بتا انہوں نے بیعت کی تھی یا نہیں؟ کہے گا کی تھی۔ کہا اچھا سمجھ کے کیے تھے یا برا سمجھ کے؟ سوال صرف اتنا ہے، اچھا سمجھ کے یا برا سمجھ کے؟ آگے پھر دیکھ اس کی حالت کیسی خراب ہوگی۔ کہا میں نے تجھے نہیں ماننا، میں نے حضرت حسن و حسین کو ماننا ہے۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ حسن حسین کو مان، حسن حسین کی نہ مان۔ یاد رکھو ان سبھی کے صحابہ میں جتنا کمال ہے یہ سارا میرے مصطفیٰ کی برکتیں ہیں، یہ ساری میرے مصطفیٰ کی شان ہے، یہ ساری میرے نبی کی عظمتیں ہیں۔ یہ نبی کے قریب آئے ہیں تو رنگے گئے، یہ نبی کے قریب آئے ہیں تو سنورے ہیں، یہ نبی کے قریب آئے ہیں تو اللہ نے عزتیں دی ہیں۔ اللہ نے نبی کے ساتھ رہنے کی برکت سے
ان کے دلوں کو اتنا صاف کر دیا ہے. حبب الیکم اللہ رب العزت نے وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ان کے دلوں میں گناہوں کی نفرت ایسی ڈال دی جیسے تبان تمہیں غلاظت سے نفرت ہوتی ہے. صحابہ کو نبی کی صحبت میں رہنت کی برکت سے گناہوں سے تبان ایسی نفرت ہو گئی تھی. آج صوفیہ ذکر کرواتے ہیں اللہ اللہ اللہ، ضربے لگواتے ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا حضرت شیخ یہ ضربے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں دل کالا ہو جاتا ہے. اللہ اللہ کی ضربیں لگا 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 کر یہ دل بالکل روشن ہو جاتا ہے، کالک مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. میں نے کہا صحابہ نے ضربیں کیوں نہیں لگائیں؟ انہوں نے ضربیں کیوں نہیں لگائیں؟ تو جواب آتا ہے انہیں ضربوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، نگاہ نبوت پڑتی تھی، دل صاف ہو جاتا تھا. تیری کروڑ ضربیں نبی کی نگاہ کی ایک جھلک کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. صرف دیکھنا. جبھی تو سمامہ نام کا ایک شخص سردار گرفتار کر کے لایا، مسجد نبوی میں بٹھایا اور باندھ دیا. نبی اس کے پاس آئے، سمامہ سر نیچے کر کے بیٹھا ہے. نبی نے فرمایا سمامہ ایک نظر دیکھو تو صحیح. کہتے ہیں نہیں دیکھوں گا، جو کرنا ہے کرو، اور یاد رکھو مجھے اگر مارو گے نا تو میرا قبیلہ بدلہ ضرور لے گا. حضرت عمر یوں تلوار کے پاس ہاتھ لائے. نبی نے فرمایا چھوڑ دو. سمامہ دیکھو تو صحیح. کہا دیکھنا نہیں ہے میں نے. نبی چلے گئے. دوسرے دن آئے، سمامہ نے نظر نیچے، دیکھو تو صحیح. اچھا ایک نظر دیکھو تو صحیح. کہتے ہیں نہیں دیکھوں گا، میں سردار ہوں، مجھے قتل کیا تو چھوڑے گی بھی نہیں میری قوم. چھوڑنا چھوڑو ورنہ مرضی ہے مار دو. کہا دیکھو تو صحیح. تیسرے دن پھر آئے، پھر نبی نے فرمایا سمامہ دیکھ ایک نظر، بات تو سن. کہتے ہیں نہیں سننا، مرضی ہے قتل کرو، مرضی ہے چھوڑو، تمہاری مرضی. نبی نے فرمایا اس کی رسیاں کھول دو، اسے جانے دو. جب سمامہ کی رسیاں کھولی جانے لگا. کہتا ہے میں بڑے بڑے سرداروں سے ملا ہوں، چلو اس کو ایک نظر دیکھ تو لوں. اب جو یوں دیکھا، خدا کی قسم سمامہ کے قدم تو وہاں اٹھتے ہیں، دل یہاں جا رہا ہے. قدم وہاں جا رہے ہیں، دل یہاں جا رہا ہے. اور گئے مدینے کی سرحد کو عبور کر کے واپس آئے اور آ کے کہا مجھے غلام بنا دیں. کہا سمامہ کیوں، کیا دیکھا؟ کہا کہ دنیا کا حسن دکھا کے کہتے ہو کہ کیا دیکھا؟ میرے قدم وہاں جاتے تھے، دل یہاں جاتا تھا. یہیں پہ کلمہ اس لیے نہیں پڑھا کہ دنیا یہ نہ کہے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے. حدود مدینہ سے باہر نکل کے پھر آیا ہوں، اور تاکہ دنیا کو پتا چلے کسی سے متاثر نہیں ہوا ہوں تو حسن مصطفیٰ سے متاثر ہوا. کیا حسین تھے ساتھیوں. کبھی سوچا تو کرو یار کہ وہ کتنے خوش نصیب تھے جن کو اللہ نے اس حسن کو دیکھنے کے لیے چنا ہے. آج تو مدینے سے آئے تو لوگ ہاتھ چومتے ہیں. کیوں؟ کہتے اس نے نبی کا روزہ دیکھا. میں نے کہا پھر وہ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے روزہ نہیں روزے والے کو دیکھا، جنہوں نے گنبد نہیں گنبد والے کو دیکھا، جنہوں نے جالی نہیں جالی والے محمد کو دیکھا. اور کتنے خوش نصیب تھے. آج تو خواب میں دیکھے نبی کو تو خوشی سے پھولے نہ سمائے. تمنا کرتا اللہ نبی کی خواب میں زیارت ہو جائے. آج شب جمعہ ہے، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد نبی الامی 1000 بار پڑھو، انشاءاللہ اگلے جمعے سے پہلے زیارت ہوگی. تمنا ہوتی ہے نبی کو خواب میں دیکھوں. خواب میں دیکھ لے تو خوشی سے پھولے نہ سمائے. بتا جو براہ راست دیکھتے تھے کتنے خوش نصیب تھے نبی کو جنہوں نے بار بار دیکھا، کئی بار دیکھا، بار بار دیکھا، کئی بار دیکھا، پھر بار بار دیکھا، پھر کئی بار دیکھا. اور میں دیکھتا ہوں کہ پھر ان میں وہ کتنا خوش نصیب تھا جس نے بار بار بھی دیکھا، کئی بار دیکھا اور اکیلے غار میں دیکھا. میں اور تو چاند دیکھتے یوں کر کے، صدیق دیکھتا تھا یوں کر کے. 3 دن نبی کو جھولی میں سلایا، 3 دن.
اللہ نے کہا پھر میں بھی رب ہوں صدیق، تو نے 3 دن اسے اپنی جھولی میں سلایا، میں قیامت کی صبح تک تجھے اس کے قدموں میں سلا دوں گا۔ 3 دن۔ سوال ایک پوچھا کرتا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں، میں اپنے ٹائم سے 2 گھنٹے لیٹ ہوں، بلکہ 3 گھنٹے۔ مجھ سے وعدہ تھا مغرب کے بعد کا، اور کہنے لگے 8-9 بجے تک ہوگا۔ میں نے کہا ہاں فجر بھی مغرب کے بعد ہی ہوتی ہے۔ کتنے دن نبی صدیق غار میں رہے؟ بولو۔ میں ایک سوال کیا کرتا ہوں، کیا تینوں دن نبی سوئے ہیں؟ بھائی آج کوئی شیخ استاد کسی شاگرد کے ساتھ سفر کرے، وہ بھی کہتا ہے بھائی اب بیٹا تم بھی آرام کرو، وہ بھلے کہ نہیں بیٹا سو اچھا نہیں لگتا۔ جو نبی اپنی بیویوں میں باری تقسیم کرے، جس نبی کی تربیت کا یہ نتیجہ ہو کہ اس نبی کا عمر بیت المقدس کی طرف چلے، سواری ایک ہو، وہ غلام میں باری تقسیم کرے۔ تینوں دن نبی سوئے ہوں گے۔ ایسا بھی تو ہوا ہوگا صدیق میں سو رہا ہوں تو پہرا دے، سو گئے، صدیق نے پہرا دیا۔ پھر جب پیغمبر کی آنکھ کھلی، یوں بھی تو ہوا ہوگا صدیق اب تو سو، محمد پہرا دے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے صدیق کی پہرے داری نبی کی سنت ہے۔ اور اسی پہرے داری پر اس پیرانہ سالی عمر کے اندر مولانا عادل خان صاحب شہید ہوئے۔ اگلے دن انہوں نے آپ کے پاس آنا تھا، لیکن کہا گجرانوالہ والوں کے پاس کیوں جاؤں؟ فرشتوں نے کہا جنت میں حوریں انتظار کر رہی ہیں، وہاں جائیں۔ چلے گئے۔ ان کے بیٹے انس، مفتی انس نے کہا فجر کے بعد ابا جان آئے ہیں، کلاس میں طلبہ سے کہا ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ اتنی جلدی قبول ہوئی کہ صبح دعا کرائی اور مغرب کے بعد شہید ہو گئے، اور 3 دن پہلے ان کی قبر سے خوشبو بھی شروع ہو گئی۔ یہ خوشبو کبھی ہم نے عبدالغفور ندیم شہید کی قبر سے سونگھی، کبھی ہم نے علامہ علی شیر حیدری شہید کی قبر سے سونگھی، کبھی یہی خوشبو شمس الرحمان معاویہ شہید کی قبر سے آئی، کیونکہ جان ان کے لیے دی ہیں جو خوشبو والے پیغمبر کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ کوئی وجہ تو ہے نا، کچھ تو ہوا ہے نا۔ ہمیں تو چلو کہتے تھے جذباتی ہیں، جوان ہیں، چھوکریں، کلکے ہیں، نوجوان ہیں، جذباتی ہیں۔ مفتی تقی عثمانی تو جذباتی نہیں ہے، مفتی منیب الرحمان تو جذباتی نہیں ہے، یہ یوسف قصوری تو جذباتی نہیں۔ کوئی تو ہوا ہوگا نا، یہ آئے ہیں۔ اتنا بڑا مدرسہ چھوڑ کر مولانا عادل خان صاحب باہر آئے میدان میں، 40 دن میں وہ کام کر کے گئے جو ہم 30 سال سے نہیں کر پا رہے، کہ سب ایک پلیٹ فارم پر آئے مختصر وقت میں۔ ایسا لگتا ہے انہی لوگوں کے لیے کسی نے کہا ہے، وہ آیا، اس نے دیکھا اور فتح کر لیا اور چلے گئے۔ خدا کی قسم یہ کام پھر بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ تمہیں حوصلوں کی ضرورت ہے، تمہارے جذبوں کی ضرورت ہے۔ صحابہ کے تذکرے کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ بولو پیچھے تو نہیں ہٹو گے، گھبراؤ گے تو نہیں، اپنے مشن کاج سے پیچھے تو نہیں جاؤ گے۔ آؤ بزبان حق نواز یہ کہتے ہوئے آؤ کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وآخر دعوانا الحمد حضرات سے الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرة اللہم بارک لنا فیما اعطیتنا اللہم اشف مرضانا المسلمین اللہم اغفر موتانا المسلمین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو مسلمان بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ نصیب فرما۔ قاری خلیل صاحب
ظفر صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، اللہ پاک انہیں شفاء کاملہ نصیب فرمائے، جو مسلمان دنیا سے رخصت میں اللہ ان کی بخشش فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ السلام علیکم۔